شام سے قبل ایک چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا ایران کے ایک مفکر شیوانا کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ معبد کے کاہن کے کہنے پر عظیم بدھ کے قدموں پر میری چھوٹی معصوم سی بہن کو قربان کر دے گی۔ آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچا دے۔ شیوانا لڑکے کے ساتھ فوراً معبد میں پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ لیے ہیں اور چھری ہاتھ میں پکڑے، آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس عورت کے گرد جمع تھے اور بت خانے کا کاہن بڑے فخر سے بت کے قریب ایک بڑے پتھر پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شیوانا جب عورت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے اور وہ بار بار اس کو گلے لگا کر چوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود معبد گدھے کے بت اور کاہن کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے۔ شیوانا نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ کیوں اپنی بیٹی کو قربان کرنا چاہ رہی ہے۔ عورت نے جواب دیا، کاہن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں معبد کے بت کی خوشنودی کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دوں تاکہ میری زندگی کی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ شیوانا نے مسکرا کر کہا، مگر یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی تھوڑی ہے، اسے تو ہم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تمہیں جو ہستی سب سے زیادہ عزیز ہے وہ تو پتھر پر بیٹھا کاہن ہے کہ جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی معصوم بچی کی جان لینے پر تل گئی ہو۔ یہ بت احمق نہیں ہے، وہ تمہارے عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے۔ تم نے اگر کاہن کی بجائے غلطی سے اپنی بیٹی قربان کر دی تو یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھوں میں لے کر کاہن کی طرف دوڑی، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد وہ کاہن اس علاقے میں پھر کبھی نظر نہ آیا۔ دنیا میں صرف آگاہی کو فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ جہالت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔